अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। आज जो हम वीडियोस बनाते हैं, आज उससे थोड़ी हट के वीडियो हम बनाएंगे और ये हमारे मुल्की हालात पर होगी। जिस तरह आप परेशान हैं, इसी तरह मैं और हर बंदा अब आजकल मुल्की हालात से परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अब कुछ दिनों से अफवाहें गर्म हैं कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा सेटअप लाया जा रहा है, यानी कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है कि जो 2-3 साल तक काम करे। तो टेक्नोक्रेट सेटअप ये होता है कि उसमें चंद लोगों को हुकूमत दे दी जाती है, उसमें अवाम का कोई अमल दखल नहीं होता, मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं होते, और इसमें हमारे कानून भी इस गवर्नमेंट की, इस हुकूमत की इजाज़त नहीं देता। इसको तक़वियत उस वक्त मिली जब शब्बर ज़ैदी साहब ने एक बयान दिया कि हुकूमत सोच रही है कि 2-2.5 साल के लिए कोई ऐसा सेटअप लाया जाए जो कि टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल हो। इमरान खान और फवाद चौधरी ने भी एक बयान में इसकी तस्दीक की है कि ऐसे किसी सेटअप के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह का जो सेटअप आएगा उसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो तो इसको बखूबी कबूल कर लेगी, अपनी गवर्नमेंट भी छोड़ने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनका तो जो पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है। तो वो तो जान छुड़वाएंगे इससे कि एक तो इमरान खान से जान छूट जाए कि वो 2-2.5 साल के लिए बैकफुट पे चला जाए, और दूसरा हमें कुछ मौका मिल जाए कि हम जो जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल डैमेज हुआ है हम उसको बेहतर कर सकें। इस्लामाबाद में भी ये मुख्तदर हलकों में ये अफवाहें बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं कि कोई ऐसा सेटअप आ रहा है। इसमें रज़ा बाकर साहब जो कि इमरान खान के साथ भी काम कर चुके हैं, और उसके अलावा हफीज़ शेख जो कि टेक्नोक्रेट हैं, और बहुत से दूसरे जो टेक्नोक्रेट हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कर चुके हैं, और जो अफवाहें फैली हुई हैं उनके मुताबिक मुल्क में कोई ना कोई ऐसा सेटअप लाने की बातें हो रही हैं। अगर इस तरह का कोई सेटअप आता है तो पीडीएम की जमातें तो पहले ही अपनी मकबूलियत खो चुकी हैं। उनकी मिसाल पिछले जो चंद ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिनमें चंद सीटें सिर्फ पीडीएम जीत सकी है, बाकी तमाम की तमाम सीटें पीटीआई जीत चुकी है। उनको नज़र आता है कि अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं, जिनसे वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, अगर फ़ौरन इलेक्शन हो जाते हैं तो वो तो उनको जुर्लू फिर जाएगा। इमरान खान साहब अक्सरियत के साथ जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो वो अपनी गवर्नमेंट छोड़ने को भी तैयार हैं इस मकसद के लिए कोई ऐसा सेटअप आ जाए जिसमें इमरान खान मौजूद ना हो। और अब इतलात ये भी हैं कि इमरान खान को नाअहल करने की साजिश तैयार हो रही है। दूसरी इतलात के मुताबिक इमरान खान को इस सेटअप का हिस्सा रखा जाएगा, लेकिन इमरान खान कोई ऐसी हुकूमत नहीं लेंगे जिस तरह के पहले उनको लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई थी। इमरान खान इक़्तिदार लेंगे जिसमें वो खुद फैसला करने के अहल होंगे, जिसमें अपनी काबीना के साथ बैठ के फैसले करेंगे। वो इस तरह की हुकूमत लेंगे, पहले जैसी वो हुकूमत लेने को कतन तैयार नहीं है। और पीडीएम को ये डर भी है कि जिस तरह NRO 2 उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, NRO 2 जो है उसमें तमाम सज़ाएं माफ़ हो चुकी हैं, बहुत से जो लोग बाहर इश्तिहारी थे वो वापस आ चुके हैं, पासपोर्ट मिल चुके हैं, लोग मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं। तो उनको डर ये है कि अगर इमरान खान इलेक्शन की सूरत में या उसको टेक्नोक्रेट के सरबराह के तौर पर अगर लगा दिया जाता है इख्तियारात के साथ, तो वो फिर उसको रिवर्स करेगा सारे सिस्टम को, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि जब तक बड़े चोर नहीं पकड़े जाते जिन्होंने करप्शन की हुई है, जब तक उनसे पैसा वापस नहीं लिया जाता, उनको सजाएं नहीं दी जाती, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ऊपर वाले बड़े चोर अगर पकड़े जाएंगे तो फिर नीचे वाला निज़ाम खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। तो उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान किसी सूरत में आगे ना आए। मुल्की हालात आपके सामने हैं
کہ ہماری صنعتیں تقریباً بند ہو چکی ہیں، ساری کی ساری. سوزوکی موٹرز، ٹویوٹا موٹرز بند ہو چکی ہے. بہت سی جو نئی کمپنیاں آئی تھیں وہ واپس جانا چاہ رہی ہیں اپنا سیٹ اپ بند کر کے، کیونکہ ان کے جو کنٹینرز پڑے ہیں ایل سی کے لیے پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. تو بہت ساری جو ہیں میڈیسن کمپنیاں وہ یہ سوچ رہی ہیں، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگلے سال تک بہت سی ملٹی نیشنلز میڈیسن کی جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے چلی جائیں گی. اور ڈر یہ ہے کہ اگلے سال جو جان بچانے والی ملٹی نیشنل کمپنیز کی میڈیسن ہے ان کا بحران بھی آ جائے گا. ابھی آپ میڈیکل سٹوروں پہ چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری میڈیسنز نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے نہیں ملتی کہ جو را مٹیریل پاکستان آتا تھا وہ نہیں آ رہا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے فارن ریزروز کہاں پہ ہیں. ہمارے $6 بلین کے آس پاس رہ گئے ہیں کہ جب ان کو حکومت ملی تھی وہ 18 کے آس پاس تھے. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تھا، ہم زیادہ ترقی یافتہ تھے، سمجھا یہ جاتا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بیکورڈ ہے. تو وہاں پہ ہمارے جیسی حکمران نہیں آئے. بنگلہ دیش کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 35-36 بلین جو ڈالرز ہیں اس کے قریب ہیں. اور اب ہم اپنی حالت دیکھیں، ہمارے ہیں 6 بلین کے پاس، وہ بھی ہمارے نہیں ہیں، ہمارے دوست ممالک کے ہیں. وہ اگر 1% جو ہے بنگلہ دیش کا اگر ہم وہ دیکھیں تو ہمارے $2.15 کے پاس ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ وہ $2.15 کا ہو گیا ہے. انڈیا کے فارن ریزرو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 635 کے آس پاس ہیں. اور اگر ہم انڈیا کی کرنسی دیکھتے ہیں تو انڈیا کا $1 ہمارے $2.25 کے پاس ہے. تو آزادی تو ہم نے اکٹھی حاصل کی تھی، تو ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ ہمارا بھی اسی طرح کے ملک ہے، اسی طرح کے وسائل ہیں، وہ ہم سے تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ان سے بہت کم ہیں. ایگریکلچر ملک ہے، ساری سہولتیں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو یہ غور طلب باتیں ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان 8 ماہ میں ہمارا حشر کیا ہو گیا ہے. 8 ماہ پہلے بجلی کے ریٹس کیا تھے، گیس کے ریٹس کیا تھے، پیٹرول کے ریٹس کیا تھے، ڈالر کے ریٹس کیا تھے. جب ان کو گورنمنٹ ملی تھی، موجودہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے جو پی ڈی ایم کی صورت میں ہم پر مسلط ہے، تو جب ان کو اقتدار ملا تھا تو اس وقت ان چیزوں کی قیمتیں کیا تھی، اور آج دیکھ لیں آج کیا ہے. جب ان کو اقتدار ملا تھا تو آٹے کا تھیلا $1100 کا تھا، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے. اور ان دنوں وہ نام نہاد میڈیا اپنے مائک لے کے سڑکوں پہ نکل جاتا تھا کہ آپ کا آٹے کا تھیلا 1100 کا ہو گیا ہے، آپ اس پہ خودکشیاں کیوں نہیں کرتے، آپ کس طرح یہ خریدتے ہیں. اب 8 ماہ میں وہی آٹے کا جو تھیلا ہے وہ $2500 تک پہنچ گیا ہے. تب کہاں ہے وہ میڈیا؟ تب لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ $2500 کا کیوں ہوا ہے؟ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ان کا تو عوام کے ساتھ سروکار ہی کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت آتی ہے، وہ مشکل فیصلے کرتی ہے. مشکل فیصلے تو ہم ہر دفعہ ہی جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم تو جتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر کہتی ہے جی پچھلا بندہ خزانہ خالی چھوڑ گیا ہے، ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن وہ مشکل فیصلے صرف ہمارے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ مشکل فیصلے نہیں ہوتے. تو پولیٹیکل جماعت جب بھی کوئی برسر اقتدار آتی ہے تو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو دیکھتی ہے، اپنے لوگوں کو دیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مشکل فیصلے کرتی ہے. جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جو لوگوں کا حال انہوں نے 8 ماہ میں کر کے رکھ دیا ہے، تو ان کا پولیٹیکل کیپٹل تو ختم ہو گیا. پولیٹیکل کیپٹل کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر جماعت کا ووٹ بینک ہوتا ہے، ہر جماعت کے فالورز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل کیپٹل.
تو یہ تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل تمام کا تمام کھو چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، اور پچھلے انتخابات میں بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جو کہتے تھے پنجاب ہمارا ہے، اب پنجاب سے ساری سیٹیں بھی عمران خان لے گیا ہے۔ جو سندھ والے تھے وہ کہتے تھے سندھ حالانکہ ہم سارے پاکستانی ہیں، پورا پاکستان ہی ہمارا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں جی فلاں حصہ ہمارا ہے، فلاں ہمارا ہے، فلاں حصہ ہمارا ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ ایک قومی جماعت کے طور پر ابھرا ہے، ملک کے ہر کونے سے اس نے سیٹیں لی ہیں، اس سے بھی غلط فیصلے ہوئے ہوں گے، اس نے بھی غلط فیصلے کیے ہوں گے، لیکن کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو عوام کے مفاد میں تھا وہ سب کچھ۔ تو اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے تو ان کا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ جو فیصلے کریں گے پھر آپ کو ہوش آ جائے گی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجلی کس کو کہتے ہیں، گیس کس کو کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم وہ پچھلے زمانے میں چلے جائیں گے کہ وہ مٹی کے تیل والے ہی دیے جلائیں گے یا لالٹن جلائیں گے، جتنی مہنگی بجلی انہوں نے کر دینی ہے، جتنی مہنگی گیس کر دینی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ آتا ہے تو پھر عمران خان اور اس کی جماعت اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ضرور ایسا کام کرے گی کہ جس میں عوام اس مہنگائی کی چکی سے بچ سکیں۔ تو ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ تو پھر عوام کا تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی ضرب تقسیم کرنی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، اور پھر جو جس حد تک ان کا دل کرے گا وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں گے۔ تو عوام انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اگر عوام کے پاس کچھ نہیں، اول تو رہا ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا تو عوام ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ پچھلے دنوں ایک گولف کا انہوں نے میچ کروایا ہے، اس میں 5 سٹار ہوٹل سے کھانے گئے ہیں، کروڑوں روپیہ اس پہ خرچہ آیا ہے۔ 14 اگست کا جو شو تھا ان کا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ان پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہ مل جل کے سب لوگوں کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے ملکی مفاد میں سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، سیاستدانوں کو ملکی مفاد میں بات کرنی چاہیے تاکہ عوام کی بہتری بھی اس میں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کوئی ایسا نظام آئے، کوئی ایسا سیٹ اپ آئے جو عوام دوست ہو، جو ملک دوست ہو، جس کے دل میں عوام کا اور ملک کا درد ہو کہ ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ عمران خان ہو جائے، وہ نواز شریف ہو جائے، وہ زرداری ہو جائے، کوئی بھی ان میں سے ہو جائے۔ تو یہی دعا ہے ہماری تو کہ کوئی عوامی حکومت آئے، کوئی منتخب حکومت آئے اور جس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔